سیدہ پاک کا جنازہ، جی اس سے متعلق میں چاہوں گا کہ آج ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ حافظ صاحب، سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہے وہ یوں سمجھیے کہ مدینۃ المنورہ میں ایک مرتبہ پھر وہی کیفیات اور وہی غم کا سما اور غم کے بادل چھائے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے وصال پرملال پر چھائے۔ جی حافظ صاحب، روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کی زبان پر ایک لفظ تھا، حضرت عباس کی زبان پر یہاں تک کہ ایک لفظ تھا کہ آپ فرماتے تھے، دیگر صحابہ بھی یہ الفاظ دہراتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بظاہر آخری نشانی آج ہم سے رخصت ہو گئی ہے۔ جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا ایک جملہ آپ کی زبان پر ایک جملہ تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ لوگوں تمہیں نہیں پتا آج نبی پاک کی امت کے لیے دعاؤں کا مرکز دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو یہ آپ کے جنازے کی یہ کیفیات ہے۔ میں یہ بات میرے ذہن میں اس وجہ سے آئی کہ حافظ صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ مفتی صاحب، میں آپ سے بھی اور جو لوگ مجھے اس کے پیچھے جو سن رہے ہیں کیمرے کے پیچھے، میں ان سے بھی، ان کے سامنے بھی درد دل رکھ کر ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں اگر دل ہے تو مجھے بتائیے کہ مدینے میں اتنا بڑا کوہرام مچ گیا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس مدینے میں قیامت صغریٰ قائم ہو گئی ہے اور صحابہ کرام کی ہچکیاں بند گئی ہیں اور صحابہ کرام دیواروں میں سر دے دے کر رو رہے ہیں؟ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر کو پتہ نہ چلا ہو؟ اللہ، یہ صرف صحابہ ہی کا دشمن یہ کام نہیں کر سکتا، ہاں بلکہ یہ اہل بیت کا بھی بغضی اور اہل بیت کا بھی تبررائی ہے جس نے یہ بات گھڑی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اہل بیت کی شان میں گستاخی نہیں ہے حافظ صاحب؟ اللہ اکبر، یہ اہل بیت کی شان میں بے ادبی نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا؟ اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بظاہر آخری نشانی دنیا سے جا رہی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ دوسری بات یہ کہ صرف ایک مسلم شریف کے اندر، یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں میں، کہ صرف ایک مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جناب حیدر کرار مولا کائنات خیبر شکن میرے بابا جان مولا علی کرم اللہ کریم نے وہ جنازہ، آپ کا جنازہ پڑھا ہے۔ باقی جتنے بھی اہل سنت کے مصادر ہیں، ماخوذ ہیں، مراجع ہیں، یہ تینوں الفاظ بڑے بھاری ہیں، علماء سمجھتے ہیں اس کو، ان سب میں یہ لکھا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ نے سیدہ پاک کا جنازہ پڑھایا اور یہ جنازہ پڑھانے کے لیے خود جناب مولا کائنات نے آپ کو کہا تقدم یا ابا بکر وانت خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا آپ کے ہوتے ہوئے۔ یہ الفاظ جناب حیدر کرار کے ہیں کہ وانت خلیفۃ رسول اللہ، آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ ایک بات تو اس پر ایک دلیل تو یہ کہ جتنے بھی ہمارے ماخوذ مراجع ہیں، ریاض النظرہ ہے، طبقات ابن سعد ہے، فتح القدیر ہے، حلیۃ الاولیاء ہے، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ہے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ہے، اور اسی طریقے سے جو دیگر جو صحابہ کرام کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ ہے، جتنی بھی صحابہ کرام کی سیرت پر کتابیں لکھی ان سب میں یہ موجود ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضہ نے جنازہ پڑھایا۔ میں چاہتا ہوں کہ مدرسے کا بچہ اس مسئلے کو حل کر لے۔ یہ مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے کہ اب یہاں پر ترجیح کے قواعد کو جو ہے مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ مفتی صاحب جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں اس بات کو کہ جب روایات کا آپس میں اضطراب پیدا ہو جائے اور بظاہر تعارض پیدا ہو جائے تو پھر ترجیح کس کو ہوگی؟ صحیح۔ اس وقت ترجیح کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ترجیح کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ بنو ہاشم کے اندر یہ اصول تھا کہ بنو ہاشم کا کوئی بھی بزرگ اور بنو ہاشم کی کوئی بھی بزرگ شخصیت فوت ہوتی تھی تو سلطان وقت، خلیفہ وقت اس کا جنازہ پڑھایا کرتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل میں یہاں پر یہ دینا چاہوں گا کہ نبی پاک کے دودھ شریک بھائی حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ، یہ نبی پاک کے دودھ شریک بھائی ہے، ان کا وصال ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت نوفل بن حارث ان کا وصال ہوتا ہے۔ تو ان کے جنازے کے اندر تمام بنو ہاشم نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ سنت ہے، یہ بنو ہاشم کے اندر یہ طریقہ رائج ہے کہ جب کوئی بنو ہاشم کا بڑا فوت ہوتا ہے تو خلیفہ وقت جنازہ پڑھاتا ہے۔ تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ حضرت محمد بن انفیہ بنو ہاشم کا ایک بہت بڑا نام ہے، اس خاندان کا ایک بڑا نام ہے، ان کا وصال ہوتا ہے تو حضرت ابان بن عثمان
ان کی گورنری کا دور ہے، انہوں نے 7 سال تک مدینہ المنورہ میں گورنری کی ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب جو ہے تہذیب التہذیب ہے اس کے اندر آپ نے اس کو لکھا. اور اسی طریقے سے امام عز الدین نے اسد الغابہ کے اندر لکھا کہ حضرت محمد بن حنفیہ کا جب وصال ہوا تو آپ کے بیٹے حاضر خدمت ہوئے کس کے پاس؟ حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس. صحیح. انہوں نے آ کر کہا کہ الفاظ دیکھیے گا، انہوں نے کہا نحن نعلم ان الامام اولا بالصلاۃ، نحن نعلم ان الامام اولا بالصلاۃ ولولا ذلک ما قدمناک. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے بنو ہاشم کے اندر یہ پوری رسم ہے اور بنو ہاشم کے اندر یہ پورا ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر کسی بزرگ شخصیت کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اس کا جنازہ وقت کے خلیفہ سے ادا کرواتے ہیں. تو آپ فتقدم فصلی علیہ، تو حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے آ کر جنازہ پڑھایا. اسی طریقے سے امام حسن کا وصال ہوتا ہے، یہ میں اس پر آپ کو نظائر پیش کر رہا ہوں. امام حسن کا وصال ہوتا ہے تو امام حسین جاتے ہیں گورنر مدینہ کے پاس، سعید بن العاص اموی کے پاس. ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ سنت ہے، یہ طریقہ رائج ہے، سنت سے مراد یہ طریقہ رائج ہے کہ یہ آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. فلولا انہا سنہ ما قدمتک، اگر یہ سنت نہ ہوتی تو میں آپ کو آگے نہ کرتا، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں. امام حسن کا جنازہ ہو رہا ہے. اللہ. حضرت عباس کا جنازہ ہو رہا ہے. حضرت عباس جو بنو ہاشم کے یوں سمجھیے کہ سرپنچ ہیں اور سر خیل ہیں، ان کا جنازہ ہو رہا ہے. تو اس وقت جو ہے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آ کے حضرت عباس کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ سنت ہے کہ جو ہے خلیفہ وقت جو ہوتا ہے وہ جنازہ پڑھاتا ہے، تو آپ جنازہ پڑھائیے. اور اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پر اور بہت سارے نظائر موجود ہیں، صرف ایک عبارت پڑھنا چاہوں گا. ان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لما ماتت دفنہا علی لیلا وَأَخَذَ بِدَبْعِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَدَّمَهُ یعنی فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا. جناب مولا کائنات نے حضرت ابوبکر صدیق کو کندھوں سے پکڑا اور کندھوں سے پکڑ کر ایسے کھینچا اور کھینچ کر کہا کہ وَأَنْتَ خَلِيفَةُ رسول اللہ، کہ جب رسول اللہ کا خلیفہ موجود ہے تو علی جنازہ نہیں پڑھائے گا. تو جب نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا تو کیا یہ مولا کائنات کو یہ طریقہ معلوم نہیں ہوگا؟ تمام بنو ہاشم اس طریقے کو جو ہے وہ اپنا رہے، تو مولا کائنات نے کیا یہ طریقہ نہیں اپنایا ہوگا؟ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ بنو ہاشم کا یہ طریقہ تھا تو ترجیح کے اصولوں کے مطابق. کیا بات ہے. اس کے علاوہ اور بھی اصول ہیں. بہت پیارا. آج جو ہے وہ کچھ لوگ اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی تعارض ہے. تو میں نے کہا مولوی صاحب تعارض ہے تو آپ ہم سے پوچھیں نا، ہم کس لیے بیٹھے ہوئے؟ علی کے گھر کے لوگ ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ تعارض کیسے اٹھایا جاتا ہے. تو یہ تعارض اسی طریقے سے اٹھے گا. فقہ کی ساری کتابیں پڑھ لیجیے اس باب میں، بس میں آخری بات کہوں گا، بات طویل ہو رہی ہے. فقہ کی اصول حدیث کی ساری کتابیں پڑھ لیجیے. یہ اصول ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی نماز ہوگی تو سلطان وقت خلیفہ وقت پڑھائے گا. تو اس اصول اور اس قاعدے کے مطابق جناب صدیق اکبر نے جنازہ پڑھا ہے. صحیح. شرح نہج البلاغہ جو ابن ابی الحدید کی ہے اس میں بھی یہ بات لکھی ہے، اور اسی طریقے سے فروع کافی میں بھی لکھا ہے کہ جنازہ پڑھانے کا حقدار خلیفہ وقت ہوتا ہے. صحیح. کہ جو مخالف دھڑے کے جو لوگ ہیں ان کی اپنی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جنازہ اور کوئی بھی نماز ہو اس کے پڑھانے کا حق خلیفہ وقت کو حاصل ہوتا ہے. تو اس اصول سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جناب سیدنا تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار نے سیدہ پاک کا جنازہ پڑھا ہے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.